السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ سے جو چیز ڈسکس کریں گے وہ ہے ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں مریضوں کے ساتھ جو انسانیت سوچ سلوک کیا جا رہا ہے اس کے متعلق آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ تو بات یہ کچھ یوں ہے کہ گزشتہ رات 11:30 بجے کے قریب میرے بھائی جو سعودیہ سے آئے ہوئے ہیں ان کو موشن اور ڈائریا کی شکایت ہونے پر ہاسپٹلائزڈ کرنا پڑا۔ ہم لوگ جب ہاسپٹل پہنچے تو وہاں موجود ڈاکٹرز جو تھے انہوں نے شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مریض کو چیک کیا اور اس کے بعد میڈیسن اس کے اوپر تجویز کر دی کہ یہ آپ لوگ میڈیسن جو ہے ان کو جا کر لگوائیں، اور اس کے بعد جب میڈیسن لگ جائے اس کے بعد دوبارہ میرے پاس تشریف لائیے گا تو میں مزید جو ہے آپ کو اس کے اوپر میڈیسن جو ہے وہ آپ نے کھانی ہے وہ تجویز کر دوں گا۔ تو ہم ناظرین مریض کو لے کر ایمرجنسی میں پہنچے۔ وہاں تقریباً 5-7 مریض پہلے سے موجود تھے اور 1 یا 2 سٹاف تھیں اور 8 سے 10 اسٹوڈنٹ تھے۔ یہاں تک کا معاملہ یہ کوئی ایسی قابل ذکر چیز نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے کہ وہ سلپ جب اسٹاف کو دکھائی تو انہوں نے فرمایا کہ جی سامنے فارمیسی ہے، فارمیسی سے جا کر آپ کی میڈیسن لے آئیں۔ فارمیسی پہنچ گئے۔ فارمیسی پہنچ کر جب ہم لوگوں نے میڈیسن لی، اب چونکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ کچھ نالج ہے تو میں نے ساری پڑھ لی تھی کہ اس میں کون کون سے انجیکشن، کون کون سی ڈرپ لکھی ہوئی ہے۔ اب جب وہ فارمیسی میں بھی کوئی انڈر ٹریننگ اسٹوڈنٹ بیٹھا تھا، کوئی کمپیٹنٹ بندہ نہیں بیٹھا تھا، اس نے وہ دیکھ کے ترتیب کے مطابق میڈیسن دیکھ کے انہوں نے کہا جی یہ لے جائیں۔ میں نے میڈیسن دیکھ کے میں نے کہا کہ بیٹا اس میں میڈیسن کم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی پوری آپ کو دے دی ہیں۔ میں پھر تھوڑا تلخی سے بولا کہ بیٹا یہ فرسٹ اوپر یہ اینٹی بائیوٹک انجیکشن لکھا ہوا ہے، سیکنڈ پر یہ فلیجل لکھی ہوئی ہے، یہ تھرڈ فلائی انجیکشن لکھا ہوا، فورتھ نمبر پر رنگر ڈرپ وہ لکھی ہوئی ہے، وہ آپ نے نہیں دی۔ اس نے میری شکل کی طرف غور سے دیکھا، پھر سلپ کی طرف دیکھا اور چپ کر کے مجھے پکڑا دی۔ اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ کم از کم فارمیسی میں کمپیٹنٹ بندہ ایسا بیٹھا ہونا چاہیے جو سلپ پر لکھی ہوئی ادویات کو پڑھ سکے کہ میں نے کیا دینا ہے۔ لیکن چونکہ میں اس سے ریلیونٹ بندہ تھا، میں نے اس چیز کو دیکھ لیا، جانچ لیا، اگر کوئی اور مریض ہوتا تو اسے کوئی غلط دوائی بھی دی جا سکتی تھی۔ چلیں جی، اس کے بعد میڈیسن جب لے لی، اسے میں نے کہا سلپ دے دیں، تو اس نے کہا جی کہ یہ سلپ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ تو میں نے اس سے پوچھا میرے بھائی سلپ آپ کے پاس رہے گی تو جو سٹاف یا اسٹوڈنٹ ہیں وہ لگائیں گے کس طرح؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے وہ سلپ دیکھ لی، ان کو یاد ہوگا۔ خیر میڈیسن پکڑی، وارڈ میں جب آ گئے وہاں 3 مریضوں کی مجھ سمیت کاؤنٹر پر ادویات موجود تھیں۔ وہ جو دونوں مریضوں کے لواحقین تھے وہ مریضوں کو سنبھالنے میں مصروف تھے، لیکن میں چونکہ بھائی کو اسٹیبل تھے، وامٹنگ اور ڈائریا کی کنڈیشن تو تھی لیکن ہوش میں تھے، تو میں کاؤنٹر پر کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے اس بچے نے انجیکشن بھرے، انجیکشن بھرنے کے بعد ڈرپ لے کر بھائی کے پاس آ گیا۔ اب یہاں سے اصل چیز شروع ہوتی ہے، اسے غور سے سنیے گا آپ۔ اب وہ پیچھے مڑ کر جو اس سے سینئر 1-2 مہینے یا 4 مہینے سینئر اسٹوڈنٹ ہوگا اس سے پوچھ رہا ہے کہ یہ انجیکشن آئی وی لگنے ہیں یا آئی ایم لگنے ہیں؟ کتنی ہلاکت خیز بات ہے کہ انجیکشن لگانے والے کو یہی نہیں پتا کہ یہ انجیکشن کون سے ہیں، کیا ہیں، آئی ایم لگنے ہیں یا آئی وی لگنے ہیں۔ یعنی اس کے لیے اس وقت موجود تمام لوگوں کے لیے یہاں انسان نہیں جانور ہے جن پر ایکسپیریمنٹ کیا جا سکے۔ اب وہ جو پیچھے والا کھڑا ہے وہ اسے آواز دے کے پوچھ رہا ہے کہ ہے کون سا؟ اب نہ لگانے والے کو پتا، نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پتا۔ پھر میں کھڑا ہوا، میں نے تلخی سے بتایا کہ بھائی یہ فلاں انجیکشن ہے، یہ آئی وی لگنے ہیں، اور میں نے سختی سے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ آج کے بعد خبردار تم نے اس طرح حرکت کی بغیر سلپ کے، تم ایتھرائز ہی نہیں ہو۔ جب تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آئی ایم لگنا ہے، آئی وی لگنا ہے، ہاتھ میں پکڑ کر تم مریض کے اوپر آ گئے ہو۔ یہاں اگر میری بجائے کوئی ان ناؤن مریض ہوتا، اس کے لواحقین کو پتہ نہ ہوتا، آئی ایم کی جگہ تم آئی وی لگا دو، آئی وی کی جگہ آئی ایم لگا دو، تو مریض کے لیے ہلاکت کا سبب اللہ معاف فرمائے بن سکتا ہے، یا اور کوئی سویر قسم کا ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جب اس نے جو جواب دیا وہ میں سن کر بہت ہی حیران ہوا۔ اس کا بچے کا اسٹوڈنٹ کا یہ کہنا تھا کہ جی 3-4 دن سے ہمارے پاس سلپ نہیں ہے، تو جو سلپ بنائی جاتی ہے وہ ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے کے بعد اسے فارمیسی میں بھیج دیتے ہیں۔ فارمیسی والے جو بھی دوائیں وہ نمک دیں، وہ زہر دیں، وہ جو بھی دیں، وہ جب دے دیتے ہیں ہم اس کو دیکھ کے جس مریض کے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں اس سے لے کر مریض کو لگا دیتے ہیں۔ ناظرین کتنا بڑا یہ بلنڈر ہے کہ لگانے والے کو یہی نہیں پتا کہ میں کیا لگا رہا ہوں یا اس کا ریئیکشن کیا ہے، اس نے آئی ایم لگنا ہے، آئی وی لگنا ہے۔ اگر
آئی وی کی جگہ آئی ایم یا آئی ایم کی جگہ آئی وی لگ جائے تو اس کا کیا ریئیکشن ایکسپیکٹڈ ہے؟ کتنی بڑی نااہلی ہے یہ؟ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایم ایس ڈسٹرکٹ ہسپتال اس کے ذمہ دار ہیں. یہ بددیانتی ہے سی او ہیلتھ کی کہ موصوف دیانتداری میں اتنے مشہور ہیں کہ انہیں ہاسپٹل کے اندر جو مریض ہیں یہ بھاول نگر کے عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے. انہیں صرف یہ ہے کہ جو سابقہ ایم ایس کے دور میں جن ملازمین کو سابقہ ایم ایس نے نوازا تھا میں نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کو سسپینڈ کرنا ہے، ٹرمینیٹ کرنا ہے. اور اسی بات پہ ان کو سیکرٹری صاحب سے اور باقی افسران سے واہ واہ مل رہی ہے بھی آپ کرپٹ ملازمین کو نکال رہے ہیں. اس کے بعد 14 اگست کا ایونٹ ہو، کوئی بھی ہو، تزئین و آرائش کی مد میں لاکھوں روپے کے بل بھی پاس کیے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ سیکرٹری لیول کا کوئی بندہ یا کوئی افسر باہر سے آئے گا، ہاسپٹل کو خوبصورت سجا ہوا دیکھے گا تو وہ گڈ ول ہماری ہوگی. لیکن میرے بھائی جس بلڈنگ کی تزئین و آرائش کر رہے ہیں اس کے اندر جانور نہیں پڑے، انسان پڑے ہیں. ان کو ادویات بھی دینی ہے، ان کا علاج بھی ہونا ہے. جب آپ ان کو مناسب ادویات نہیں دے رہے، ان کا مناسب علاج نہیں ہو رہا تو یہ آپ کی جو تزئین و آرائش ہے کس کام کی ہے؟ میں ایم ایس صاحب آپ کو بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی نااہلی ہے. سی او صاحب یہ آپ کی بددیانتی ہے کہ آپ کے سر کے نیچے یہ ایسا بلنڈر ہو رہا ہے کہ فارمیسی والے پرچی لے کر دوائی دے رہے ہیں اور ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں اور جو وارڈ میں موجود ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو لگانا ہے، کیسے لگانا ہے. یہ انسانیت کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہے. کسی بھی مریض کے ساتھ بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. اور میں گزارش کروں گا ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہ خدارا اب آپ کے سامنے یہ حالات ہیں، آج رات کو آپ وزٹ کریں، سلپ نام کی وجود کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں.